کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے حسین، سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے۔ جسے حسین نے 18 سال پالا تھا، جسے حسین نے 18 سال پالا تھا، زمین گرم پہ وہ ایڑیاں رگڑتا ہے حسین، سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے۔ خدا را اس کو تماچے نہ مار اے ظالم، خدا را اس کو تماچے نہ مار اے ظالم، یہ بچی غم کی ستائی ہوئی سکینہ ہے حسین، سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مارننگ شو کے ساتھ میں ہوں سبھی، اور آج میں اتنی محو ہو گئی کہ میرا دماغ سارا کربلا کا ایک سارا نظارہ جیسے نظر آنے لگا، اور دل میں حسین کی یاد جو ہے وہ دوبارہ، جیسے کہتے ہیں نا امنڈ کے دوبارہ آ جاتی ہے، ہر چیز دوبارہ ایک اسکرین پر ویژولائز ہونے لگتی ہے، تو میرا سارا دماغ اس طرف چلا گیا، اور میں بس اپنے اختیار میں کچھ چیزیں ایک دم ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ہی ایسی ہے، بے شک یہ منظر ہی ایسا ہے، ہم ان کو جتنا بھی یاد کریں، ہم شاید کبھی پاسبل ہی نہیں ہے ہم ان کی یاد کو اپنے دل سے نکال دیں۔ اور میں کہتی ہوں جس طرح ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں نا، تو حسین کی یاد بھی اسی طرح ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ سجدے تو سب نے کیے ہیں، تیرا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے ہیں، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ بات کریں گے آج ہم حسین کی، ان کے تمام شہداء اکرام کی اور ان کی قربانیوں کی، تاکہ انہوں نے جو اپنا ایک ہمیں پیغام دیا ہے نا، اگر ہم سمجھ جائیں تو شاید ہم کبھی کسی پر ظلم ہی نہ کریں، تو یزید کے قریب بھٹکے بھی نہ۔ کبھی کبھی آپ کو نہیں معلوم، ہم کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں، ہم یزید جیسے لگنے لگتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں، لوگوں پہ پانی بند کر دینا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، بیسکلی اب بھی ہمارے درمیان ایسے یزید کریکٹر ہیں، کردار ہیں، جو ہم ان کو کہتے تو نہیں ہیں لیکن وہ کر وہی رہے، لیکن ایسے لوگوں کا انجام یزید جیسا ہی ہوگا، فرعون جیسا ہی ہوگا اگر سمجھے تو۔ لیکن آج میں کیا بات کروں، کیونکہ میں آپ لوگوں کی میزبان ہوں اور میرے پیارے سے یہاں پر مہمان موجود ہیں، تو میں سب سے پہلے ان سے ملواتی ہوں، اور میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت سینئر، بہت ہی نائس، بہت ہی ہمبل۔ میں کہتی ہوں ان سے جتنی بھی ہم علم حاصل کر لینا وہ کم ہے، تو میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے آج میرے مارننگ شو میں وہ تشریف لائی ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری، اسکالر۔ السلام علیکم۔ آپ ایک اسکالر ہیں اور آج ہمیں بہت ساری آپ نے باتیں کرنی ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں معلومات دینی ہیں۔ ہم لوگ تو ایک لا علم سے لوگ ہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کچھ، لیکن آج ہمارے علم میں آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ بیٹا بات کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے۔ یہ جو بات کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے نا، اس سے باتوں سے باتیں کھلتی ہیں اور خود بخود علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بہت بہت اچھا لگا، بہت شکریہ۔ اچھا، ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتی ہیں ثنا شبیر۔ السلام علیکم ثنا۔
नवा खान है, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा जी। मेरे इस हाथ पे मेरी बड़ी प्यारी सी बहन बैठी हैं, बतूल ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम बतूल ज़हरा, कैसे हैं आप? ठीक है, ये भी नोहा खान है। आज हमारे बहुत सारे ऐसी गुफ्तगू में ये अपना नोहा पेश करती रहेंगे, और उनके बिल्कुल बराबर में जो हैं मौजूद हैं स्कॉलर हेरा शिराजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हेरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा है, और बच्चियाँ भी इस को नॉलेज को हमसे शेयर करेंगी, और इसी तरह हमारी नॉलेज में इजाफा होगा। तो मैं सबसे पहले सरवत बाजी से सवाल करना चाहूँगी। सरवत बाजी, आप थोड़ा रोशनी डालें कि करबला के मकाम पे, क्योंकि हम तो हर बार सुनना चाहते हैं, हर बार अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं। आप बिस्मिल्लाह करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करबला के हवाले से बात होगी, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बात होगी। तो आज 13 मुहर्रम को, जबकि इमाम अली मकाम की अजीम कुर्बानी भी गुजर चुकी है और स्वयं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी गुजर चुका है, और इस वक्त पूरी दुनिया से ज़व्वार सिमट सिमट कर जो रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आशूरा करने के लिए पहुँचे थे, वो अब वहाँ से रुख्ते सफ़र बांध रहे हैं और अपने अपने वतन की जानिब वापस लौट रहे हैं। तो ये मेरा अपना एक कलाम है, मैं चाहती हूँ कि इसे आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए नाजरीन की नज़र करूँ। ये आपका कैमरा है और आपके नाजरीन ये रहे, बिल्कुल आपके चाहने वाले। रोज़े पे तेरे आए हैं ज़व्वार या हुसैन, रोज़े पे तेरे आए हैं ज़व्वार या हुसैन, और रो रो दुहाई देते हैं गमखार या हुसैन। और अब्बास के अलम की बदौलत हमारे पास, अब्बास के अलम की बदौलत हमारे पास, मशकीज़ा साथ साथ है हर बार या हुसैन। और बाली सकीना और अली असगर सा माहरू, बाली सकीना और अली असगर सा माहरू, ये दोनों बच्चे आपके दिलदार या हुसैन। और गंजे शहीदा देख कर भर आया मेरा दिल, गंजे शहीदा देख के भर आया मेरा दिल, कैसे ये जानिसार हैं अंसार या हुसैन। और हम शक्ल मुस्तफ़ा अली अकबर सा गुल बदन, हम शक्ल मुस्तफ़ा अली अकबर सा गुल बदन, खाकर गिरा है सीने पे जब वार या हुसैन। और ए शहर करबला तेरी अज़मत के मैं निसार, आएंगे ता अबद यहाँ ज़व्वार या हुसैन। और कासिम का लाशा रेत पर पामाल हो गया, कासिम का लाशा रेत पर पामाल हो गया, क्यों कर उठाए लाश को लाचार या हुसैन। और आई हूँ कितनी दूर से या शाह मशरक़ैन। ये वो कलाम है कि जब पिछले साल मैं खुद चहलुम पर करबला मोहल्ला गई, तो वहाँ पर मैंने लिखा था कि आई हूँ कितनी दूर से या शाह मशरक़ैन, और सरवत का पुरसा लीजिए इस बार या हुसैन। अरे वाह वाह, क्या बात है, सुभान। रोज़े पे तेरे आए हैं ज़व्वार या हुसैन। रोज़े पे जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शहादत की बात होती है, तो उस अजीम मकसद शहादत की बात होती है। अभी आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रो जो दिया, उसके अंदर एक जुमला बड़ा खूबसूरत था, मैं इसके ऊपर गौर कर रही थी। आपने फरमाया कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर मक्तले करबला में पानी बंद कर दिया गया, और वो पानी सन 61 हिजरी रोज़े आशूरा से लेकर आज तक, और आज से लेकर क़यामत तक किसी के ऊपर कोई पानी बंद नहीं कर सकेगा। यानी पानी बंद करना दुनिया का ऐसा रुस्वा तरीन काम हो गया कि अगर कोई किसी के ऊपर पानी बंद पानी बंद करे तो फौरन लोग पूछते क्या तुम यजीदी हो? हाँ, ऐसा क्या तुम करबला, ये करबला है क्या जो यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा? तो यानी करबला एक इस्तारा बन गया, करबला एक इशारा बन गया। अच्छा, 10 मुहर्रम रोज़े आशूरा, करबला से लेकर कूफा, कूफे से लेकर शाम, दरबार शाम और जिंदान शाम, पानी की सबीलें कहीं नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो 3 दिन की प्यास, और उस 3 दिन की प्यास के बाद जो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का सर प्यास की हालत में तन से जुदा किया गया, उसने यजीदियों को भी इतना शर्मसार कर दिया कि उन्होंने फिर पानी नहीं बंद किया। इमाम अली, और एक दफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवाल आप किया है अपने 3 दिन के मासूम बच्चे अली असगर के लिए, और उसके अलावा हमें कोई तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। बल्कि इमाम अली मकाम के जो घराने के छोटे छोटे बच्चे थे, यानी जनाब सकीना बिनतुल हुसैन की बहुत कमसिनी है,
اور دیگر بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تمام وہ بچے جو کہ کبھی کسی مرحلے میں لشکر یزید کے پاس نہیں گئے. بچوں کا تو پانی مانگنا کوئی ویسے بھی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ان میں سے لشکر یزید کے پاس نہیں گیا کہ ہمیں پانی پلا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تمام بچے تھے جو کہ پیاسے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ مقصد حسینی میں شریک تھے، یہ کار حسینی میں شریک تھے، اور یہ پیغام حسینی کو آگے اس طرح سے بڑھا رہے تھے کہ شام کے زندان میں جب سکینہ بنت الحسین کی شہادت ہوئی اور ایک ننھی سی قبر بن گئی تو یہی اہل بیت رسول کے لیے رہائی کا سبب بن گیا. اچھا، میں کہنا چاہوں گی کہ حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھئی اتنے دن پانی ہی نہیں ہے اور ہم لوگ کم تعداد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جس نے جانا ہے، جیسے کرتے ہیں نا اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں، تمام جو ہیں جہادی تھے ان سے بات کی، تو ان کا آپ نے جانا ہے تو آپ جاؤ، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ لوگ سب جنتی ہو. میرے نبی نے مجھے پیغام میرے اللہ نے دے دیا. کی جانب آپ نے اشارہ کیا، یہ شب عاشور کا جملہ ہے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا، لیکن یہ جملہ پہلی مرتبہ نہیں ہے مولا نے فرمایا، بلکہ 28 رجب کو جب مدینے سے چلے تھے اور اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو مکے سے روانہ ہوئے اور اس کے بعد عازم عراق ہوئے، راستے میں 12 لوگ مل رہے تھے اور امام علی مقام بار بار سب کو بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ موت کا سفر ہے، یہ شہادت کا سفر ہے، یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر کوئی تاج و تخت کی جنگ ہوگی، مال غنیمت ہاتھ آئے گا، بلکہ یہ موت کا سفر ہے. اور یہاں تک کہ آخری مقام جب شب عاشور آ گئی تو امام علی مقام نے یہاں پر بھی سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، کہا کہ بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کی جانثاری کو آزما لیا ہے؟ اور اس وقت یہ وہ منزل تھی کہ جب اصحاب حسین اپنی تلواروں کو تیز کر رہے تھے، اگلی جنگ کی تیاری، اگلی صبح کی جنگ کی تیاری کر رہے تھے، کہ کسی نے آکر حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ اے ابن مظاہر تم یہاں جنگ کی تیاری کر رہے ہو اور ادھر امام کی بہن کو ہمارے اوپر یقین نہیں ہے. بس یہی وہ منزل تھی کہ جب حبیب ابن مظاہر اپنے تمام رفقا کے ساتھ چلے ہیں اور چل کر جناب زینب کبریٰ کے سامنے پہنچ کر اپنی تلواروں کو نیام سے نکال لیا اور نیام کو غلافوں کو توڑ دیا اور کہا کہ جناب زینب کبریٰ سے کہ ہم آپ کے بھائی کی ہر حال میں نصرت کریں گے چاہے 1000 مرتبہ زندگی ملے. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ ایسے اصحاب اللہ نے کسی کو نہیں دیے جیسے اصحاب پروردگار عالم نے مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ. اچھا، میں ان کی بات میں جو بات ان سے کہہ رہی تھی اور انہوں نے بہت اچھا بریف کر دیا کہ جب امام حسین نے یہ اعلان کیا کہ جس نے جانا ہے، رات کا پہر تھا، کیونکہ ان کو پورا ویژن نظر آتی کہ اب ہم سب جو ہیں شہید ہوں گے کیونکہ اللہ پاک کا پیغام آ چکا تھا. تو انہوں نے کلیئر بولا لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ سب جنتی ہو، اگر یہاں سے چھوڑ کے بھی چلے جاؤ گے تب بھی، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے تب بھی میرے تم سے پرومس ہے، وعدہ ہے کہ تم جنتی ہو سب، میں آپ کو پکا یقین دلاتا ہوں. تو جب دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہلا تو انہوں نے کہا چراغ گل کر دو، جس نے جانا ہے شاید شرم کے مارے نہ جائے. تو جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو سب موجود تھے. انہوں نے کہا کیا بات کہتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں گے، امام حسین کو، نبی کے نواسے کو چھوڑ کے جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں ایک بات ان کی کرنا چاہوں گی، میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں، یہ امام حسین کا فرمان تھا. تو میں ثنا شبیر سے گزارش کروں گی ایک نوحہ پلیز پیش کیجئے. جب زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین.
چلتے ناقے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر چلتے ناقے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کبھی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین، کیا بات ہے۔ بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات کروں گی ناظرین سے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنی بات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، کوئی سوال کر سکتے ہیں، ہمارے درمیان بہت سینئر اسکالر موجود ہیں۔ اچھا جی، ابھی بہت ساری گفتگو چل رہی ہے، تو جب موت، امام حسین نے فرمایا جب جس موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر اور افضل ہے۔ تو شہید کا رتبہ تو بہت ہے، ہم شہید کے رتبے کو کسی سے میجر نہیں کر سکتے، لیکن زندگی کی آپ کو پتہ ہے سب سے انمول چیز کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی زندگی خود، اور سب سے قیمتی ہے۔ ہم کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سب کچھ ہم کہتے ہیں جب زندہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب زندگی یہی ہے، تو انسان کے لیے زندگی کتنی قیمتی ہوتی ہے، لیکن شہید کی نظر میں زندگی قیمت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کا پیغام جو اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا پیغام ہوتا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہتا ہے۔ آپ نے کتنے شہداء آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں شہید کی تو ہمارا فخر کہتے ہیں سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور میں کہتی ہوں شکر خدا کا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے امام حسین ہیں، شکر خدا کا آج انہوں نے وہ جو پیغام ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس پیغام پہ چلیں نا تو میں کہتی ہوں ہم کبھی بھی جو یہ چھوٹے چھوٹے کریکٹر ہیں، جیسے عسکری باجی نے کہا، ثروت باجی نے، کہ ہم لوگوں کے اندر ہی کچھ یزید والی حرکتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ سمجھتے ہیں شاید ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو آج ہم لوگ جب کیوں امام حسین کا بار بار یاد کرتے ہیں، بیسکلی ہم ان کا پیغام دہراتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اللہ کے پیغام کو ان کا علم بلند کیا، انہوں نے اپنی ساری جو ہے نا جتنے ان کا خاندان تھا انہوں نے اس کی قربانی دی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کی بہن
اتنا آسان نہیں ہے اپنے پورے خاندان کو اور اپنے پورے اصحابہ کو شہادت کا جو انہوں نے مقام ملا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے پیغام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کریں گے ہمارے درمیان ایک اور بڑی پیاری سی اس وقت اسکالر موجود ہیں، سیدہ ہیرا شرازی، السلام علیکم اگین۔ بات کر رہی ہوں شہداء کی۔ بالکل میں چاہتی ہوں ذرا سا ان کی حضرت علی، جیسے انہوں نے حضرت امام حسین کے اوپر نظر ثانی کی، آپ جی حضرت علی گفتگو کے آغاز میں پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ آل یاسین کی مدحت کا قرینہ دے دے، میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے، اور میری سیرت میں ہو کردار ابو ذر شامل، مثل سلمان مجھے دہر میں جینا دے دے، اور میری نظروں سے نہ ہو دور شہ کرب و بلا، مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے، سبحان اللہ، اور ہاتھ ایسے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے، جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تو اسی وقت ایک بات میرے ذہن میں آئی، جیسے کہ آپ نے ابھی بھی دوبارہ اس بات کی تکرار کی کہ واقعی یہ بات ہے کہ ہم صرف یزید کو برا نہیں کہہ رہے، آج تک کوئی بھی وہ کردار جس کے اندر یزیدی سرگرمیاں پائی جاتی ہیں، جو اسلام میں ممنوع ہے، جو اسلام کی اخلاقی اقدار کو مجروح کرتا ہے، ہم ہر اس شخص کو یزید ہی کہیں گے، ہر اس شخص کے خلاف ہی جائیں گے، اس کو برا ہی کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تہذیب محمد وآل محمد، تہذیب بنی ہاشم کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم عرب کے کلچر کو دیکھتے ہیں، عرب کی تہذیب کو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی بند کر دینا یہ کربلا میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ ان کی بہت پرانی عادت تھی، لیکن اس کو ختم کس نے کیا؟ خاندان بنی ہاشم نے۔ جب آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کے دور سے جناب ختمی مرتبہ تک 5000 برس تک یہ تہذیب تھی، یہ کلچر تھا، عرب کی ثقافت تھی کہ وہ صدیوں تک ایک ایک اونٹ پہ لڑائی کرتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر پانی بند کر دیتا تھا۔ لیکن جب آپ اجداد پیغمبر کی بات کرتے ہیں، خاندان بنی ہاشم کی بات کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ان کے خاندان میں کبھی بھی حضرت عبد المطلب نے، نبی کے دادا نے، ان کے چاچا نے کبھی کسی قبیلے کے اوپر پانی بند نہیں کیا، بلکہ اپنے پاس بھی جو ہوتا تھا وہ دے دیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، گڑھا کھود رہے باپ، بیٹی ان کی گود میں، اور اس کے داڑھی پہ اگر مٹی لگ رہی ہے تو بیٹی اس کو صاف کرتی جا رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس گڑھے میں مجھے ہی کھود دیا جائے گا، وہ باپ بھی رو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو کس سے ختم کیا؟ حسن کائنات، جان کائنات، نور کائنات، عشق اول، خلق اول، نور اول، حسن اول، جو طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، محبوب خدا۔ آپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج کسی مسلمان سے آپ پوچھئے کہ آپ کو اپنی بیٹی کتنی عزیز ہے، تو وہ یہی کہے گا اپنے بیٹے سے زیادہ مجھے اپنی بیٹی سے پیار ہے۔ تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان ہستیوں کا، یہ جو ہم مجلس سے یہ محفلیں ان کے ذکر کی منعقد کرتے ہیں، ان کو تعظیم کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے ہمیں ان غلط روایات سے، ان غلط چیزوں سے نکال کر یہاں پر لیا۔ جب ہم کہتے ہیں تشریف جب کلائے پیمبر زمین پر، رحمت کے پھول کھل گئے بنجر زمین پر، اور رحمت نہ بن کے آتے اگر رحمتیں تمام، تو زندہ نہ ہوتی ایک بھی دختر زمین پر۔ اب پانی جب بند کر دیا گیا تو امام حسین علی مقام نے وہ کر کے دکھایا کہ آپ کے لشکر کے اندر 82 برس کا بوڑھا تو شامل تھا ہی، اس میں 18 برس کا جوان بھی موجود ہے، 32 برس کا کڑیل جوان بھی موجود ہے، اس کے اندر 7-8 سال کے بچے بھی موجود ہیں، 13 برس کے امام حسن کے بیٹے جناب قاسم موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تو اس لشکر کے اندر 6 مہینے کا بچہ بھی موجود ہے، لیکن کائنات میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پیاسے جیت گئے، پانی ہار گیا، فطرت کو مات دی، فطرت کو شکست دی ان ہستیوں نے۔ اور آج بھی پانی اگر منسوب ہے تو امام حسین علی مقام کے نام سے منسوب ہے۔ آج بھی اگر 4 کوزے پانی کے رکھ دیے جائیں تو دنیا یہی کہتی ہے سبیل حسینی ہے، یہ نظر حسینی ہے۔ مولا نے بخشی ہے عزت پانی کو، ان ساری چیزوں کو۔ میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی بے عزت ہو چکا ہو، کوئی رسوا ہو چکا ہو، اس کو عزت اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف خاندان محمد والے محمد۔ یہ قرینہ خدا نے ان کو عطا فرمایا، یہ معجزہ خدا نے ان کو عطا فرمایا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں غرور ٹوٹ گئے، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، اور سر حسین ملا ہے یزید کو، لیکن شکست یہی ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ جو جھکانا چاہتے تھے وہی ان سروں کو نیزے
نیزے پہ بلند کر چل رہے تھے، اور امام حسین تو اس وقت بھی اپنی زبان سے اپنے نانا کا لایا ہوا وہ دین جو انہوں نے نافذ کیا تھا ساری کائنات کے اندر، وہ قرآن جس مصطفیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں جس کے چپ رہنے کا نام کتاب ہو، جس کے بولنے کا نام قرآن ہو، اسے ہماری شریعت میں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت آپ برابر کر رہے تھے، لوگ آپ کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے کہ کون سا چہرہ ہے جو اتنا حسین ہے اور پھر یہ ایسی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ آپ وارث ہیں محمد کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا نے معجزہ عطا فرمایا تھا، جب آپ تلاوت قرآن کرتے تھے تو بہتے ہوئے دریا ٹھہر جاتے تھے، اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے۔ آپ وارث ہیں ان انبیاء کے، آپ تاجدار انبیاء کے نواسے ہیں جن کو نبی نے اپنا بیٹا کہا، جن کے لیے نبی سواری بن جایا کرتے تھے۔ عید کے دن جب کہا گیا رات کو کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو بی بی فرماتی درزی لے کر آئے گا، خدا نے جبریل کو بھیج دیا۔ یہ عام بات نہیں ہے، جبریل آ گئے دروازے پر جو وحی لے کر آتے ہیں انبیاء کے لیے، وہ آ کر کہہ رہے ہیں انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی بن کر آیا ہوں۔ صبح جب سب بچوں کے پاس سواریاں تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام حسن امام حسین کے پاس سواری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نانا ہمارے پاس سواری نہیں ہے، کائنات کے نبی تاجدار انبیاء سردار انبیاء آپ کے لیے سواری بن گئے، اور امام حسن امام حسین کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا۔ مرزا دبیر فرماتے دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، ناقہ رسول سا میرے مولا سا شہ سوار، زلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار، اور کھینچا اگر کبھی تو کبھی ڈھیلی چھوڑ دی، چاہا جدھر کو باغ نبوت کی موڑ دی۔ تو کون اس پیار کا، اس محبت کا احاطہ کر سکے گا؟ جو عشق، جو پیار محمد مصطفیٰ نے ان کو دیا، امام حسین نے اس کا پورا بدلہ میدان کربلا میں چکا دیا۔ جب دین اسلام کی بات آئی، جب شام کے تخت سے ایک نعرہ اٹھا کہ کوئی دین نہیں آیا تھا، کوئی اسلام نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، معاذ اللہ یہ بنی ہاشم کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ تھا، تو کوئی نہیں اٹھا، وہی اٹھا جس کی رگوں کے اندر محمد کا خون دوڑ رہا تھا۔ اور آپ پہنچے میدان کربلا میں، جب آپ اس سفر کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے راستے کے اندر ایسے واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ اگر انسان پڑھ لے تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ یہ اپنے گھر کو لٹانے جا رہے ہیں، پھر بھی راستے میں جو پانی ہے اگر کسی نے آپ کے لشکر کو روک دیا ہے، آپ اپنا پورا پانی اٹھا کر ان کو دے رہے ہیں، جبکہ آپ کے ساتھ تو مستورات بھی ہیں، آپ کے ساتھ بیویاں بھی ہیں، آپ کے ساتھ 4 برس کی بچیاں بھی ہیں، آپ کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، آپ کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں، لیکن یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، یہ سخی ابن سخی ہے۔ پھر جب پہنچے ہیں میدان کربلا تو ایسی قربانیاں دی ہیں، صبح عاشور سے لے کر عصر کے وقت تک امام حسین علی مقام نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ کائنات رو پڑتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں حضرت علی اکبر کی قربانی کی اگر آپ مثال لیں، میں خصوصاً ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ دکھنے میں بالکل شبیہ مصطفیٰ تھے، بالکل ہو بہو محمد مصطفیٰ جیسے تھے، رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں۔ جب آپ پہنچے تھے میدان کربلا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے وہ حسین کی مدد کے لیے نبی خود تشریف لے آئے، اور پھر آپ نے ایسی جنگ کی تھی کہ عمر ساتھ دوڑتا ہوا آیا تھا، کہتا تھا یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا، یہ محمد کی شبیہ ہے، یہ علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے۔ اور 18 برس کے بیٹے کو، یہ تو صرف ایک قربانی ہے نا، 18 برس کے بیٹے کو بھیج دینا کوئی عام بات نہیں ہے۔ امام حسین نے جاتے وقت کہا تھا، خدا گواہ رہنا میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے نانا کی شبیہ ہے۔ جب کبھی مجھے اپنے نانا کی یاد آیا کرتی تھی، آپ نے نانا کی شبیہ سے کنٹینیو کرنا، چھوٹی سی آپ کی اجازت ہے بریک لے لوں، آپ نے یہیں سے ہم بات کو کنٹینیو کریں گے۔ جی ناظرین، آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، بہت خوبصورت انداز ہیرا شیرازی کا، اور بہت خوبصورت انداز بیان جو چل رہے ہیں، مجھے انٹرپٹ کرتے ہوئے بھی ذرا بہت برا سا فیل ہو رہا ہے، لیکن لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد، اور جو واپس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ان سے بات کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ، میں ہوں سبھی، اور ماشاءاللہ میرے تمام مہمان، مجھے اتنی خوشی ہو رہی، اتنے پیارے پیارے مہمان موجود ہیں، اور امام حسین کا جہاں ذکر ہو وہاں محفل خود بخود، اس محفل پہ برکتیں رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ تو میں کنٹینیو کروں گی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ بریک کے بعد میں دوبارہ ہیرا شیرازی کی جانب جاؤں گی،
تو ہیرا شرازی پلیز اگین میں چاہتی ہوں وہیں سے حضرت آپ نے کہا کہ وہ ایک جنگ میں جا رہے ہیں لیکن لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے امام حسین جا رہے ہیں، پھر وہ پہنچ گئے وہاں پر تو سعد نے کہا کہ یہ تو امام حسین جو ہیں یہ بالکل محمد کی شبیہ ہے، ان کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں امام حسین. آپ اسی کو کنٹینیو کریں. اچھا اس میں ایک اور بات مجھے بہت اچھی میں چلے آپ کنٹینیو کریں پھر میں اس کو مجھے وہ بات بہت اچھی لگی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے نا تو امام حسین حسن جو ان کے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے تو اللہ پاک جب وہ سجدہ روک لیتے تھے ان کے لیے اپنے نواسوں کے لیے کہ نہیں وہ کہیں گر نہ جائیں. تو میں دیکھتی ہوں کیا مقام ہے ان کا اور انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. تو پلیز آپ کنٹینیو. بالکل ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ مسجد میں رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں، اول نماز کا اول سجدہ ہے، واجب نماز کا واجب سجدہ ہے، امام حسین آپ کی پشت اور سوار ہو گئے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی 7ویں مرتبہ آپ نے پڑھا تو خدا نے فوراً جبریل کو نازل کیا اور کہتے ہیں کہ نہیں رسول آج آپ جب تک حسین آپ کی پشت پر سوار رہیں آپ پڑھتے رہیے. تو 70 مرتبہ کائنات کے نبی نے پڑھا، سارے اصحاب نے پڑھا، سب پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیوں سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور امام حسین بیٹھے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اور تبھی تو ہم کہتے ہیں مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر، سلطان عقل و عشق کو تسلیم کر نہ کر، اور بچپن میں دیکھ لے ذرا دوش رسول پر، پھر تو میرے حسین کی تعظیم کر نہ کر. جب ہم بات کر رہے تھے شبیہ مصطفیٰ کی جی تو پہنچے میدان کربلا میں حضرت علی اکبر جو بالکل ہو بہو حضرت رسول خدا کی شبیہ ہیں، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں. آپ پہنچے میدان کربلا میں تو میرے ساتھ دوڑتا ہوا آیا، کہتا ہے کہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا، یہ علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، یہ محمد کی شبیہ ہے، سب مل کے حملہ کرو. سب نے مل کر حملہ کرنا شروع کیا تو ایک ایسی برچھی آئی جہاں پہ ہم قربانی کا ذکر کرتے ہیں، حضرت علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی. اب امام حسین علی مقام کو جانا ہے میدان کربلا، امام کی آنکھوں کا نور چلا گیا. مولا فرما رہے کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا. آپ کے لشکر کے اندر حضرت حر علیہ السلام ایک صحابی ہیں مولا کے عظیم المرتبت، جن کا مزار آج کربلا میں موجود ہے، السلام علیکم یا ولی اللہ کہہ کر سلام کیا جاتا ہے. جب ان کا بیٹا گھوڑے سے نیچے گرا تو ان سے پہلے امام حسین ان کی لاشے پر پہنچ گئے اور ان کے لاشے کو اٹھایا ہوا تھا. تو حضرت حر پہنچے، کہتے ہیں کہ مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو غلام زادہ ہے، میں آپ کا غلام ہوں، آپ اس کا لاشا کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ امام ہیں. تو مولا فرماتے ہیں مسئلہ غلام اور امام کا نہیں ہے، میرے نانا کی شریعت کا ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھا سکتا. اور یہاں پر جب آپ آ رہے ہیں تو کلیجے میں برچھی لگ گئی ہے. آپ نے جیسے برچھی کو نکالا تو زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا اور حضرت علی اکبر کا کلیجہ برچھی کے ساتھ ہی باہر آ گیا اور خون کا فوارہ جا. ہیرا شرازی بس میں اب جو یہ چیزیں سب چیزیں ذہن میں آتی ہیں نا تو میں شاید میں پروگرام نہیں چلا سکوں. بطول بطول زہرا پلیز نواز سنائیے. بہت اچھا ہیرا، بہت زبردست، بہت اچھا لگا آپ کا انداز. عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، تنہا ہوں کھڑا دشتے بلا میں برادر، دیکھو ذرا کر، دیکھو ذرا کر، پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، دکھتا نہیں اب آنکھوں سے، ہر سو ہے اندھیرا، دم رکتا ہے میرا، دم رکتا ہے میرا،
دیتا ہے صدائیں علی اکبر میرا مجھ کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے سے سینا کھینچ کے اکبر کے سرہانے اس دشت بلا میں اس دشت بلا میں تکتا ہوں بسد سے دم توڑتے اس کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بیشی گردن پہ لگاتی گردن پہ لگاتی کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو آپ نے بہت پیارا انداز آپ کا نواز سنایا آپ نے. اچھا میں ثروت باجی باتیں ایسی ہیں پیغام ایسا ہے جہاد ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے امام حسین نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دی اپنے صحابہ کے ساتھ. یہ جب ایک ایک حضرت عباس حضرت علی حضرت بی بی زینب علی اصغر علی اکبر اتنے سارے جب نام لیتی ہوں بی بی زہرا بی بی زینب اتنے سارے لوگوں کے جب نام لیتی ہوں تو لفظ جیسے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں میرے پاس. کچھ ہے ان کے لیے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے. وہ فیلنگ جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. جب ہم بیان فرماتے ہیں نا جب سنتے ہیں تو بہت مشکل میں ہم پڑ جاتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا. ہم ایسی امت میں سے ہیں ہمارے اوپر ایسے امام آئے تھے ایسے ہمارے پیغمبر تھے تو ایسے صحابہ تھے تو بہت کاش 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 ہم ان کے پیغام کو صحیح طرح فالو کر سکتے. میں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ سے بات کروں گی اور وہ کیونکہ اسکالر بھی ہیں اور ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں ان کے پیغام سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے جب ہم ابھی اس سے پہلے جو سوال آپ کا تھا شہداء کے حوالے سے کیونکہ اس کا جواب رہ گیا تھا لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ چند جملے شہید کا مرتبہ اور شہید کی جو عظمت ہے شہید کا جو مقام ہے یہ شہادت موت کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. یعنی کوئی مرتا ہے ہلاکت کی موت کوئی مرتا ہے نفاق کی موت کوئی مرتا ہے ایمان کی موت کوئی مرتا ہے کفر کی موت کوئی مرتا ہے شرک کی موت. لیکن شہادت اعلیٰ و عرفہ ترین منزل ہے موت کی. اور شہید کی جسم کا پہلا قطرہ خون گرتا ہے زمین پر اور شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. یہ وہی شہادت کی موت ہے جس کے لیے قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ کہنا. وہ شہید ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے رزق کو حاصل کرتے ہیں. یہ وہی شہادت کی موت ہے جس کے لیے امام سید سجاد ابن زیاد کے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں قتل ہونے سے ڈراتا ہے. شہادت ہماری عادت ہے قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت ہے. یہ وہی منزل شہادت ہے جس کے لیے حضرت قاسم 13 برس کا بچہ کہتا ہے کہ موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ وہی منزل شہادت ہے کہ جس کے لیے حضرت علی اکبر 18 برس کے ہم شکل پیغمبر کہتے ہیں کہ بابا جان فرق کیا پڑتا ہے
ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. یہ وہی منزل شہادت ہے کہ جس کے لیے یزید کے دربار میں امام سید سجاد نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا, اور امام سید سجاد بتا رہے ہیں کہ میں کس عظیم گھرانے کا فرزند ہوں, اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانیاں کیا تھی. تو جب ہم شہادت کی منزل کا ذکر کرتے ہیں تو سید الشہداء کون ہیں؟ یقیناً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. اور امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں وہ راستہ اختیار کیا جو پرخطر راستہ تھا. آج ہم کہتے ہیں نا کہ انگشت تری ہے دی کی نگینہ حسین کا, اور خیرات پہ بھی دیکھ قرینہ حسین کا, اور سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. سبحان اللہ. یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت تھی مقتل کربلا میں, کہ امام کی شخصیت کے گرد تمام افراد موجود تھے. نہ رنگ کی قید ہے, نہ نسل کی قید ہے, نہ قومیت کی قید ہے, نہ مذہب کی قید ہے, اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جون حبشی جیسا غلام بھی موجود ہے, وہاب کلبی جیسا نوجوان بھی موجود ہے جس کے مذہب اسلام سے تعلق بھی نہیں, وہ تو شادی کر کے واپس لوٹ رہا ہے. اسی طریقے سے زہیر بن قین جو اہل سنت سے حنفی تعلق رکھتے ہیں. بہت سارے ایسے افراد جو کہ مختلف طبقوں سے, مختلف فرقوں سے, مختلف دائروں سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن جب وہ حسینیت کے دائرے فکر میں آ گئے تو وہ حسینی بن گئے تمام کے تمام. امام علی مقام نے کربلا کے مقتل میں سب کو ایک فکر پر اکٹھا کر دیا. بچے تھے, بوڑھے تھے, عورتیں تھے, مرد تھے, جوان تھے, وہ تمام کے تمام حسینی تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سن 61 ہجری روز عاشورہ کربلا کے مقتل میں اب صرف 2 خیمے رہ گئے ہیں, صرف 2 آپشنز ہیں, 2 فکریں ہیں. ایک حسینیت کا آپشن ہے, ایک یزیدیت کا آپشن ہے. آپ کے پاس اختیار ہے, راستے کھلے ہوئے ہیں. آپ نے بھی اپنے کسی سوال میں ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو یزیدیت کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن میری بہن یاد رکھیے گا, وہ یزیدیت کے کام کرتے ہیں لیکن یزیدیت کا اقرار نہیں کرتے. وہ زبان سے یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ یزیدی کام ہے, اس لیے کہ یزید کا نام, یزید کے کام, یزید کا کردار باعث ننگو آر بن گیا. اور چاہے کوئی حسینی فکر میں داخل نہ ہو, لیکن اس کے باوجود وہ حسین کا نام بڑے احتشام کے ساتھ لیتا ہے. میں ایک نقطے کے اوپر بہت زیادہ غور کرتی ہوں میری بہن. وہ نقطہ یہ ہے کہ کربلا کے مقتل میں بہت سارے افراد موجود تھے, دوسری طرف لشکر یزید میں بھی ہزاروں افراد موجود تھے, امام علی مقام کے 72 یا 72 سے زیادہ کچھ افراد موجود تھے, لیکن وہ تمام کے تمام افراد جو کہ مقتل کربلا میں شہید ہوئے, ان کی نسلیں رہی ہوں گی, ان کا قوم قبیلہ, ان کا خاندان, ان کے گھرانے رہے ہوں گے. 1400 برس میں مجھے یہ بتائیے کہ کسی کے خاندان نے, کسی کے گھرانے نے یہ کہا کہ ہمارے والے کو تو حسین زبردستی لے گئے تھے, یا وہ والا تو غلطی سے, ہمارا آدمی تو غلطی سے چلا گیا تھا. نہیں, جو حسینی خیمے میں داخل ہو گیا, جو حسینی فکر کے اندر آ گیا, جو حسینیت کے ساتھ ہو گیا, اس نے افتخار کیا کہ ایسا عزت و شرف ہمارے خاندان کو, ہمارے قوم قبیلے کو, ہماری نسلوں کو مل گیا کہ ہمارا ایک آدمی کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ تھا. اور جو یزید, ان کی بھی تو کوئی نسلیں رہی ہوں گی, ان کا بھی خاندان رہا ہوگا. کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا کوئی لشکر یزید میں شامل تھا. معلوم یہ ہوا کہ یہ باعث ننگو آر بن گیا کہ اتنے یزید تھے, اتنے وہ انسانیت سے آری تھے کہ انہوں نے پانی بند کر دیا, انہوں نے جینے کے راستوں کو بند کر دیا, انہوں نے تمام تر صلح و صفائی کی, کیونکہ امام علی مقام نے جاریت نہیں کی. امام علی مقام نے زمین کربلا کو خریدا تھا, وہ ڈیفنس کر رہے تھے, وہ اپنے گھر میں اپنے مقام پر موجود تھے, اور بار بار خطبات ارشاد فرما رہے تھے. کم از کم 9 خطبے روز عاشورہ امام علی مقام نے دیے, اور ہر خطبے میں امام حسین علیہ السلام یہ بتا رہے تھے کہ میں فرزند رسول ہوں, میں نور نظر علی و بطول ہوں, میرا خاندانی حسب و نسب یہ ہے, میرا خاندان, میرا پیغام یہ ہے. اور ان تمام مذاکرات کے دروازوں کو بند کر کے, تمام گفتگو کے صلح و صفائی کے دروازوں کو بند کر کے, عمر ابن سعد نے صبح عاشور پہلا تیر پھینکا ہے امام علی مقام کے لشکر کی جانب, اور اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو گواہ رہنا, پہلا تیر لشکر حسین کی جانب میں نے پھینکا. میں کہتی ہوں کہ عمر ابن سعد
تجھے اپنے لشکر کی گواہی کی کیا ضرورت ہے کہ تو نے حسین کے لشکر کی جانب پہلا تیر پھینکا؟ گواہی کے لیے تو حسین کا نانا رسول خدا ہے، گواہی کے لیے تو حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے، گواہی کے لیے تو حسین کے بھائی حسن مجتبیٰ کافی ہیں، حسین کے بابا علی مرتضیٰ کافی ہیں، بلکہ قیامت تک کے واسطے سارا عالم اسلام کافی ہے۔ اور امام علی مقام نے عمر ابن سعد کو روکا تھا، بار بار روکا تھا، کہا تھا دیکھو عمر ابن سعد، یہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو قیامت تک کے واسطے ذلت کا طوق، رسوائی کا داغ، بدنامی کا کلنک تمہارے اوپر آ جائے گا، میرے خون سے ہاتھ مت رنگو۔ اور عمر ابن سعد نے کہا کہ رائے کی حکومت، یہ دل کی ایک آرزو، دل کا ایک خواب تھا کہ ابن زیاد نے وعدہ کیا ہے کہ حسین اگر میں تمہارا سر کاٹ کے لے آؤں گا تو مجھے رائے کی حکومت مل جائے گی۔ امام علی مقام کی زبان صداقت نے فرمایا، کہا کہ عمر ابن سعد تجھے رائے کی گندم بھی کھانی نصیب نہیں ہوگی۔ عمر ابن سعد نے استہزاء کے انداز میں، تضحیک کے انداز میں کہا کوئی بات نہیں حسین، اگر رائے کی گندم کھانی نہیں ملے گی تو ہم رائے کی جو پہ گزارا کر لیں گے۔ بس یہ امام علی مقام کا یہ قول سچ ثابت ہوا، اور جب یہ امام علی مقام کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں لے کر گیا تو رائے کی حکومت کا پروانہ چاک کر کے ٹکڑے ٹکڑے پھینک دیا گیا، اور یہ کوفے کی گلیوں میں دیوانوں کی مانند پھرتا تھا کہ اتنا بڑا ذلت اور رسوائی کا توق بھی اپنے گلے میں ڈال لیا اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ کیا بات ہے، انہوں نے ساری بات کا جو ہے ایک شارٹ کر دیا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اور جو ایک بہت پیاری بات ان کی باتوں میں سے میں بتاؤں کہ ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی نسل کی ضرورت نہیں کہ کون کس سے ہے، انسانیت کی بات ہوتی ہے نا، مذہب کو تو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں چلیں، لیکن ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہیں یزید کا کردار ادا کرے لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ کردار وہی ادا کر رہے ہیں۔ تو سوچ لیں ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک اس کا اینڈ ہے، اور ہم ان کے میسج کو، میں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا باجی، میں سب کا شکریہ کرتی ہوں، اور میں ان سے کہوں گی میں آپ سے شکریہ کروں گی، لیکن میں سسٹر کا نام ہے کیا نام ہے، ثنا شبیر، میرے منہ پہ آپ کا نام شبیر آ رہا ہے بار بار۔ ثنا شبیر، آپ نوحہ ریڈی رکھیے گا کیونکہ ہم آپ پر پروگرام کا اختتام کریں گے، لیکن میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ میم، آپ کا بہت شکریہ ثنا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ پلیز اینڈ آپ مائک آپ کو دے دیا میں نے، یہ لیجیے مائک۔ تو جب تک یہ آپ نکالیں نوحہ، ان سے ہم خداحافظ کرتے ہیں۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج ہم نے کوشش کی ہے آپ تک پیغام پہنچانے کی، اللہ پاک آپ کے اپنے حبیب کے صدقے، امام حسن حضرت علی مولا علی کے صدقے ہم سب کے گناہ بخش دے، آمین ثم آمین۔ کل انشاءاللہ پھر پیر کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آپ سٹارٹ کیجیے۔ خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لے آ، رہے خیال کے شبیر کو نہ ہو ایذا، حسین 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 پہلے ہی زخموں سے چور چور ہوا، ملک پکارا یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین۔ ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ، میں ہوں سبھی، اور آج جمعہ ہے، جمعۃ المبارک کو ہمارے درمیان ہمیں بہت ساری
ہیلتھ کی اویئرنیس دینے کے لیے بہت ہی سینئر ہمارے درمیان ہیلتھ کنسلٹنٹ موجود ہوتے ہیں اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ لوگ ریڈی ہو جائیں جو آپ کی پرابلمز ہیں. اور آج انہوں نے بہت اچھا ٹاپک لے کر آئے کیونکہ انسان کا جو ہے نا مینٹل لیول آج کل بہت زیرو ہو گیا. تھوڑی دیر میں ہم بھول جاتے ہیں. اور میں بھی کبھی کبھی نا ایسا ہوتا ہے, اب اس میں یہ نہیں کہتے عمر کا تقاضا ہے, ہم بڑا ایک جو ہے جوک لیس جملہ ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا اگر کسی نے کہہ دیا نا یار یہ میں بھول گئی تو کہتے ہیں عمر کا تقاضا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اب تو بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری والدہ وغیرہ ان لوگوں کو کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی, اس کی کوئی ریزن ہوگی نا تو وہ ہمارے ہیلتھ کنسلٹنٹ بتا سکتے ہیں. تو سم ٹائم ہم لوگ چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی دیر کچھ بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد یاد بھی آ جاتی ہے کہ ہاں ہم یہ کہہ رہے تھے. تو یہ تمام ہماری کیا ہے, اور بچوں میں بھی اکثر مینٹل جو گروتھ ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو یہ ساری باتیں ہمارے ہیلتھ کنسلٹنٹ بتائیں گے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. ڈاکٹر پروفیسر حکیم عسکری صاحب اور وہ قائد ہیں خاکسار تحریک کے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آج آپ نے ٹاپک بہت ڈفرینٹ نہیں لے لیا. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا میں دماغی امراض بہت سارے پھیلے ہوئے ہیں, اور خصوصاً جس کا آپ نے ذکر کیا مالیکولیا, بھول جانے کی عادت, اور یہ بھی بہت زیادہ اکثر لوگوں میں 80% لوگوں میں یہ پیدا ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی وجہ جو بچوں میں ہے, بوڑھوں میں ہے, مختلف ہے. بچے بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں, دماغ کا استعمال نہیں ہوتا, اور دماغ جو ہے وہ لازمت ہے کہ مسلسل وہ گیم کھیل رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو دماغ فارغ ہے, آنکھیں کام کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے موبائل کا مسلسل استعمال جو ہے وہ ان کا دماغی اچھا, میں آپ کو اسی بات کو کیونکہ آپ نے بالکل صحیح بات پکڑی ہے. اور انہی دنوں سوشل میڈیا پہ 18 یا 20 سال کا بچہ کوئی ایسا گیم انہوں نے کیا ہے کہ وہ کھیل رہا تھا بچہ, اور اس نے کئی گھنٹوں تک, یعنی کہ سویا نہیں, اس نے کئی گھنٹوں تک وہ فائر کرتے ہیں نا کہ اتنے مار دیتے, اس نے اتنے گھنٹے کے وہ جسم سے پیرالائز ہو گیا. اس کے پیرنٹس پھر اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے گئے. بعد میں اس کی پتہ چلا کہ اس نے کہ دماغ کا وہی بات ہے, اپنی آنکھوں کا اتنا سٹریس دماغ کا لیا ہے کہ وہ پیرالائز ہو گیا. اصل میں دماغ تو کام نہیں کر رہا ہوتا, آنکھیں کام کر رہی ہوتی ہیں, مسلسل ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور دماغ جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے, ایک ہی پوسچر میں بیٹھے رہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین اپنے بچوں کو خصوصاً جو ہے موبائل سے ذرا دور رکھیں. 1-2 گھنٹے کے لیے موبائل ضرور دیں. اس سے دماغی صلاحیتیں, اعصابی کمزوری اور نظام ہضم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ کمپیوٹر پہ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں یا موبائل کے آگے بیٹھتے ہیں, ان کے اندر بہت ساری کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, دماغی, نفسیاتی, اعصابی اور جسمانی طور پر وہ بالکل کمزور ہو جاتے ہیں. تو یہ موبائل جو ہے اس کے لیے استعمال کے لیے جو ہے وہ ایک ٹائمنگ ہوتے ہیں, اس میں آپ ٹائمنگ پہ آپ اس کو 1-2 گھنٹے کے لیے ضرور دیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دماغی امراض میں جو ہے مالیکولیا کے ساتھ ساتھ برین ٹیومر ہے, اس کے علاوہ مرگی, اور جو ہے اس کے علاوہ بہت سارے امراض ہیں جو دماغی طور پہ ہے, جسے میگرین کہیں, آدھے سر کا درد وغیرہ جو ہے ہوتا ہے یہ بھی ہے. اچھا, لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کی حالت خراب ہوتی ہے, ان کے بارے میں بتائیں. اور میں ناظرین کو بتاؤں ان کے نمبرز مستقل چل رہے ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور بچوں کے لیے خاص طور پہ اگر آپ کے ارد گرد آپ کے فیملی میں کسی بھی پرسن کو ایسا کوئی پرابلم ہے تو فوراً ان سے بات بھی کریں, انہیں کال بھی کریں اور ان سے رابطہ بھی کیجیے. اچھا, میں کہنا چاہوں گی کہ وہ فیملی کے جو لوگ ہیں نا, جو خاص طور پہ بائی بورن بچے, ان کو گلاسز بھی لگ جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے نا, تو ان کی ویکنیس کے لیے بھی آپ بتائیں کچھ ایسی پروڈکٹ جس سے بچوں کی ایگزیکٹلی بہت بڑی چیز ہے. اکثر بچے جو ہیں وہ ناشتہ کیے بغیر اسکول چلے جاتے ہیں. دیکھیں, ناشتہ نہ کرنا یا بہت تھوڑا ایسا ناشتہ ناقص قسم کا ہے کہ ایک پاپا اور چائے یا وہ دے دیا بچے کو, اور بچہ 4-5-6 گھنٹے کے لیے اسکول میں ہے, اس کے لیے اور اس کو دماغی طور پر اور جسمانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے. ہم بچے کے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں اس وقت جب اس کو ناشتہ کیے بغیر اسے گھر سے بھیج دیتے ہیں اسکول کے لیے. اس میں دماغی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے, نظر کی کمزوری پیدا ہوتی ہے, اعصابی کمزوری ہوتی ہے, گروتھ بچوں کی نہیں ہوتی, مینٹل لیول جو ہے وہ اس کا بڑا لو ہو جاتا ہے, اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, بچہ کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا. تو ایسی صورتحال میں آپ کو دیکھیں ناشتہ سونا ہے, یعنی ناشتہ مختصر ہو لیکن مقوی ہو, اس میں پھل بھی ہوں, بادام بھی ہو, اخروٹ ہو, اس میں دودھ اور مکھن, یہ تمام چیزیں اس کے بچے کے لیے موجود ہونی چاہیے. بے شک تھوڑی تھوڑی ہوں
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم غریب ہیں، آپ 2-3 دانے بادام روزانہ اس کو بچے کو کھلائیں، اور رات کو بھگو کے صبح بچے کو بادام کھلائیں، 1 کپ دودھ پلا دیں۔ نہیں سر، آپ مہنگی اور سستی کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو جو لیز دلاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس دلاتے ہیں، ایسے ہی چپس دلا دیے، فرینچ فرائز، وہ گندا سے کیچپ، اتنا سارا کیچپ وہ دکان پہ رکھتے ہیں، بہت بڑا مالی نقصان اور جانی نقصان ہے۔ 20-25 روپے کا جب وہ چیز کھاتے تو میرے خیال میں آج کل تو وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنے ہوتے ہیں بادام کے، وہ کہتے ہیں جی کتنے کا یہ، اس کے اندر اتنے دانے 50 روپے کا، تو اس کا مطلب ہے 50 روپے میں 15-20 دانے، تو وہ 3-4 دن تو چل سکتے ہیں نا۔ دیکھیں غریب سے غریب کا بچہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ 20-25 روپے وہ بازار میں جا کے خرچ کرتا ہے، 100% سر، 100%۔ اور وہ پوائزن ہے جو وہ کھا رہا ہے، وہ پیسوں سے پوائزن کھا رہا ہے، اور اس سے بچے جو ہیں بہت سارے بیمار ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب آپ اتنے ہی پیسوں کا اس کا بادام، دودھ، پھل، یہ چیزیں کھلائیں اس بچے کو۔ اسی طرح دوپہر کا کھانا جو ہے وہ لوہا ہے، فولاد ہے، یعنی دوپہر کا کھانا خوب وافر مقدار میں پیٹ بھر کے کھائیں، اس لیے کہ آپ کے پاس 5-7 گھنٹے اور مزید ہیں اسے ہضم کرنے کے لیے، اور رات کا کھانا بالکل لائٹ رکھیں۔ تو یہ امور زندگی بنا لیں، آپ کی صحت قائم رہے گی، آپ ڈاکٹروں حکیموں کے چکر نہیں لگائیں گے، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور پھر دماغی طور پر دیکھیں، مرگی بہت بڑا ایک مرض ہے، جو عموماً ایسا مرض ہے کہ جو کسی محفل میں آدمی کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ اللہ، کیا ہوتا ہے، کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ بلاکیج ہو جاتی ہے، برین بلاکیج ہے، جس طریقے سے اور بندہ گر جاتا ہے اور کانپنے لگتا ہے۔ ہماری باڈی میں ایک انرجی چینل چل رہے ہیں، دیکھیں انرجی چینل ہے، پریشر پوائنٹس ہیں، اس طریقے سے ایکو پوائنٹس ہیں باڈی کے۔ اب انرجی چینلز کیا ہوتے ہیں، جس طریقے سے ایک دم لائٹ چلی جاتی ہے، ہماری لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے دماغ میں بھی جو ہے وہ ایک دم سب سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے، اور ایک دم آدمی جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اب مرگی میں اسی طرح دورے جو ہیں وہ جو ہسٹیریا کے پیشنٹس کو بھی دورے پڑتے ہیں، وہ بھی اسی طرح بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب مرگی کے مریض میں اور ہسٹیریا کے مریض میں فرق کیا ہے؟ دورہ دونوں کو پڑتا ہے۔ مرگی کا مریض جب ہوش میں آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں مجھے کیا ہوا، لیکن جب ہسٹیریا کا مریض کو دورہ پڑتا ہے تو پہچان یہ ہے کہ وہ مریض جب اٹھتا ہے تو اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور میرے ارد گرد جو ہے میرے جو لوگ تھے وہ کیا بول رہے تھے، وہ سب کو سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب اس کے لیے اب کرنا کیا ہے ہمیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا ناظرین کو کہ دیکھیں یہ سیلف میڈیکیشن نہ کیا کریں، آپ غذاؤں سے اپنا غذائی جو ہے وہ آپ چینج کریں، نیوٹریشن ویلیو اچھی کریں اپنی، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو بہت سارے امراض کا علاج کرے گی۔ ہماری غذائیں ایسی ہیں کہ جو عادی دواؤں کے طور پہ کام آتی ہیں، ہم ان غذاؤں کو بنیادی اصولوں کے مطابق پکائیں، بنائیں، انہیں بھوننا، انہیں بہت زیادہ جو ہے تیز مرچ مسالے وغیرہ ڈال کر اس کو اچھا، اس سے بہتر ہے کہ ہماری ہربل، ہماری جو اللہ پاک نے نیوٹریشن ویلیو، جیسے آپ نے کہا زیادہ تیز مسالے نہ ڈالیں، اگر ہم لوگ کوکنگ میں اپنی یہ جو ہری چیزیں ہیں، ہری مرچیں ہیں، ادرک، لہسن، یہ تو ہماری ہربز ہیں، بیسکلی یہ ہربز ہیں ہماری، جی ہاں، ہری چیزوں کا استعمال زیادہ رکھیں۔ بہترین ہے۔ دیکھیں فولک ایسڈ جو ہے وہ آپ کو سبز پتوں میں ملتا ہے، بے شک، فولک ایسڈ آپ کو سبزیوں میں ملتا ہے، فولک ایسڈ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو میں کسی وقت میں فولک ایسڈ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ فولک ایسڈ کیا چیز ہے، جو ہماری ہڈیوں کے لیے، جوڑوں کے لیے، دماغ کے لیے، اعصابی کے لیے، سمجھے نا، اور افزائش نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے، یہی وجہ ہوئی کہ ہمارے بہت سارے گھرانے جو ہیں وہ بے اولادی کا شکار بھی ہوئے۔ بہت سارے گھرانوں میں ہڈیوں اور جوڑوں کا اور اس قسم کے جو ہے وہ درد پیدا ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، اور جو ہے اکثر گھروں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز ناظرین بتاتا ہوں، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، آپ چھوٹا سا نسخہ ہے جو کہ اس حوالے سے آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ ہالون جوڑوں کے دردوں کے لیے اور آپ کے جگر کے لیے، معدے کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہالون، رائی، کلونجی، ہالون، رائی، کلونجی، ادرک یعنی سونٹ، خشک ادرک، پودینہ، سبز پودینہ نہیں لے بلکہ جنگلی پودینہ لے لیجیے، خشک پودینہ، یا گھر میں پودینے کو، سب پودینے کو خشک کر لیجیے۔ اس کے علاوہ آپ لیجیے پستے شیری، پستے شیری ڈبل لیجیے گا، باقی سب جو ہیں 50-50 گرام، تو پستے شیری جو ہیں وہ آپ 100 گرام رکھیے۔ اس کو ان سب چیزوں کو آپ
گرائنڈ کر لیجئے باریک کر کے چھان کے. آپ 4 چمچ سے آدھا چمچ تک روزانہ صبح شام لیجئے. اس سے آپ کا جو ہے نظام ہضم بہتر ہوگا, آپ کا وزن بھی بہتر ہوگا. آپ اس میں اگر خواتین جو ہے میتھی دانہ شامل کر لیں ایام کے دنوں میں تو ان کے ہارمونل سسٹم بھی بہتر ہو جائے گا. اور دماغی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے بادام, چھوارے یا کھجور یہ لیجئے. بادام, چھوارے, کھجور, اخروٹ, یہ 3 چیزیں صبح نہار بچوں کو ایک باریک کر لیجئے ان کو پاؤڈر کی صورت میں, اور 1 چمچ دودھ کے ساتھ بچوں کو پلائے. اس سے بچوں کی دماغی صلاحیت. اچھا, ایک کالر ہے لیکن وہ ظاہر بات ہے فون پہ نہیں, انہوں نے بات کی لائیو نہیں کی. اسماء, ان کی یورین میں بہت جلن ہوتی ہے. اچھا, اب چونکہ یہ مسئلہ یورین جلن کا جو ہے بہت زیادہ پریشان کن تو ہے, مگر اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. آیا کہ اس میں مثانے میں پرابلم آ رہی ہے, کوئی سٹون ہے, پانی کم پیتی نا, واٹر جو ہے لیول ان کا باڈی کا کم ہے, پانی کی مقدار بہت کم استعمال کرتی ہیں. اس کے یا میڈیسن کسی پرپس سے کھا رہی ہوں, ہو سکتا ہے. خاتون اگر کراچی میں ہے تو مجھ سے آ کے میرے وطن میں ملے. میں گلستان جوہر میں ایک گلیمر مال لاسانی ہوٹل کے پاس ہے, راشد منہاس روڈ پر, تو یہاں پر میں بیٹھتا ہوں. آپ تشریف لائیے. میں شام 5 سے رات 9 بجے تک موجود ہوں. آج جمعہ ہے, جمعہ کے روز بھی میں مریض دیکھوں گا. تو یہ ہے کہ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً طور پر ان کو بتا دیتے ہیں, یہ پانی کی مقدار بڑھائیں اور اپنی رپورٹس لے کر میرے پاس آئیں, میں انشاءاللہ ان کو نہیں. وہ اسی لیے انہوں نے کال کی, لیکن اس سے ریلیونٹ یہ ہوا کہ اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ پرابلم سے بھی انسان کو لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. نہیں, یورین پرابلم تو ایسی ہے کہ آپ کو محفل میں بیٹھنے نہیں دیتی. نہ آئے تو پرابلم, ہو رہا ہے تو زیادہ جلن ہو تو پھر پرابلم. تو یہ اچھا, زیادہ آنے کا شوگر پیشنٹ والوں کے لیے ایسا تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ مختلف مرحلے ہوتے ہیں. شوگر پیشنٹس میں بھی زیادہ یورین آتا ہے, یا جلن ہوتی ہے, یا کڈنی کی پرابلم میں بھی کڈنی انفیکشن ہو تو بھی ایسی صورت ہوتی ہے. سٹون ہو اگر کڈنی میں یا مثانے میں سٹون ہو تو بھی. اچھا, میں آپ سے ریلیونٹ بات کرنا چاہ رہی ہوں, بہت آپ کی پروڈکٹ سے ریلیونٹ, جو آپ جو گلاس میں ملاتے ہیں اور وہ بالکل ڈیٹاکسیفائی ہو جاتا ہے آپ کا سارا سسٹم اور کلیئر ہو جاتا ہے, تو حاجمولہ کھانے کی ضرورت نہیں, ہم یہ کھا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے نا کہ ہماری نیوٹریشن ویلیو یہ بہت زبردست چیز ہے. اس کے آگے جو ہے نا, دیکھیں حجمولہ ایک اپنی جگہ پر ہے, جو آپ بتا رہی ہیں نا, میں اس کے لیے بھی بتاؤں گا کہ اس کا ہمارے پاکستان میں کیا ہے. لیکن یہ چیزیں تو انڈیا کی ہیں, جس کا نام آپ جن ادویات کے پروڈکٹ کا نام آپ. اچھا, ہمارے درمیان کالر ہے, بات کریں. ہیلو, السلام علیکم. سونیا فرام کراچی. ہیلو, السلام علیکم. جی بات کیجیے. یہ حکیم صاحب سے پوچھنا تھا کہ بالوں کے لیے کچھ بتائیں, جیسے کہ بال میں نا یا تو کوئی الرجی ہے یا کوئی ڈینڈرف کا مسئلہ, مطلب صرف ایک خارش رہتی ہے اور بال اتنے گرتے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ, ایک گچھوں کے حساب سے. اب آئلنگ بھی کرتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں نا, تو پھر بھی اس کے باوجود بھی نا بال گرنا بند نہیں ہوتے. اب یہ کہ ڈائٹ میں تو مطلب جیسے آپ ڈائٹ وغیرہ بتا رہے ہیں ایسے لیتے رہتے ہیں, پھر بھی اس کے باوجود بھی نا بالوں کی پرابلم سالو نہیں ہوتا نا. ایک ڈینڈرف ہے, ایک الرجی, یہ خارش رہتی ہے. بچوں میں بھی آج کل یہ بہت مسئلہ ہو رہا ہے کہ بالوں کی ویکنیس بہت زیادہ ہے. بالکل بالکل. سونیا, آپ کی عمر کیا ہے؟ میں فون بند کروں گی تو حکیم صاحب سے بہت 2 منٹ بعد پوچھ کے بتائیے. سونیا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ یہ بتائیے آپ کی عمر کیا ہے؟ جی میری عمر ہے 40. چلیں جی, بہت شکریہ. کراچی سے بول رہی ہے؟ یہ کراچی سے ہیں. جی جی کراچی. جی اچھا, انہوں نے بہت اچھا سوال کیا, اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ جو پرابلم انہوں نے بتایا کہ بالوں میں خارش, جلن اور بالوں کا جھڑنا, سر میں جو ہے پپڑیاں سی جم جانا, یا یہ جگہ جگہ پیچز آ جانا بالوں میں, جسے آپ بال چھڑ بھی کہتے ہیں, یہ بہت زیادہ پرابلم ہے. میں ان کے لیے ایک بہترین نسخہ بھی بتا دیتا ہوں, اور اس کے علاوہ یہ عموماً سب لوگوں کے لیے ہے, لیکن اس کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں. اس کے لیے میں نے ایک آئل بھی تیار کیا جو انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بالوں کی تمام پرابلمز کو سالو کرتا ہے. اور یہ آئل جو ہے یہ ہمارا بڑا مشہور معروف آئل نورنگی ہیئر آئل کے نام سے بڑا رہا ہے. گزشتہ تقریباً 70-80 سال سے وہ ہمارا چل رہا ہے, اور وہ یہ سمجھے کہ بالوں کے تمام افزائش کے لیے اور تمام سر کی پرابلمز کو سالو کرتا ہے. ویسے میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ بال چھڑ
آپ نے یہ ہربل جو ابھی بتانا ہے بال جھڑ کے لیے، لیکن چھوٹی سی بریک آپ کی اجازت ہو، صرف 1 منٹ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم کنٹینیو، چاہے ناظرین بھی ریڈی ہو جائے اور ان کے نمبرز بھی چل رہے ہیں، ان سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح وتھ سبھی کے ساتھ۔ ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ، میں ہوں سبھی، اور ہربل گفتگو ہو رہی ہے، ہوم ریمیڈیز کی بات ہو رہی ہے، اور ہمارے درمیان پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب وہیں سے ویلکم اگین ہم آپ کو کرتے ہیں، اور آپ اپنے ناظرین سے بات کر رہے تھے، ان کو کچھ بالوں سے ریلیونٹ بتا رہے تھے۔ ہاں، میں ایک نسخہ بتا رہا تھا جو کہ ان کے لیے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کو بال چھڑ بیری کے پتے، بال چھڑ بیری کے پتے، سکاکائی، آملہ، ریٹھا اور مہندی کے پتے، یہ ہم وزن لیجئے، اس کو باریک کر لیجئے، اور باریک کرنے کے بعد یہ 1 چمچ سے 2 چمچ پانی میں، گھر کھولتے پانی میں ڈالیے، پیسٹ بنا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیے۔ یہ اگر ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ آپ کریں گی تو یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بھی کرے گا اور اس میں سے فنگس بھی ختم کرے گا۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ، جو میں آپ کو نیکسٹ ایک آئل بتاؤں گا، وہ آئل استعمال کیجئے جو ہمارا اپنا تیار کردہ ہے، اس کو، اور کوئی بھی ویسے بھی آئل لیجئے گا۔ آئل لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آپ اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے انگلی کو پوروں پہ لگائیں اور لگا کے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگائیں۔ یہ رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بالوں کی۔ اچھا، ہمارے درمیان مسز خالد ہے، کافی دیر سے انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی مسز خالد، کیا پوچھنا ہے آپ نے عسکری صاحب سے؟ ہاں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے 2 سال ہو گئے، جوڑ میں بہت درد ہے، میں نے کافی علاج کیا، آئل بھی لگایا، تو حکیم صاحب سے پوچھنا تھا پروفیسر صاحب سے کہ مجھے بتائیں کہ میں بہت پریشان ہوں اپنے جوڑوں کے درد کے لیے۔ جوڑوں کے درد، آپ کی عمر کیا ہے مسز خالد؟ جی، آپ کی ایج کیا ہے، عمر کیا ہے؟ ہلو ہیلو ندیم بھائی، ذرا ان سے ان کی ایج پوچھئے گا، عمر کیا ہے ان کی عمر کیا ہے؟ ان کو میری آواز صحیح نہیں جا رہی، تو ان سے پوچھے گا ان کی ایج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مسز خالد کے جوڑوں میں بہت درد ہے۔ ہاں، اصل میں عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، اور خواتین میں اصل آسٹروپروسس 42 سال نہیں، اتنی عمر نہیں میرے کو، ان کی اتنی، یا تو پھر ویٹ، 2 چیزیں ہیں، وزن، ہاں وزن، آسٹروپروسس، جوڑوں کے درد میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دودھ کی کمی، دودھ نہ پینا، کیلشیم کی کمی، کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، اور خواتین میں عموماً یہ پرابلم زیادہ بہت ساری ہیں، اور اس کے لیے تو میں نے آپ کو ابھی دکھاؤں گا ایک دوا جو ہم نے اس میں عسکری گرین کے نام سے ہے، وہ دکھائیں بھائی دکھائیں، ٹائم ضائع کیے بنا عسکری صاحب، پتہ ہی نہیں چلے گا، ٹائم گزر جائے گا آپ کی گفتگو سے۔ یہ ہے گھٹنوں کے درد کا، جوڑوں کے درد کا، یہ اصل میں یہ ہے عسکری گرین۔ اوکے ٹھیک ہے۔ عسکری گرین جو ہے یہ مائٹو نیوٹریشن جو ہے، یعنی مائٹوکینڈیریا، جو کہ ہمارے سیلز کا اسٹیشن ہے جہاں سے سیلز پیدا ہوتے ہیں، جس میں جو پوری باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں، پوری باڈی بناتی ہے، اچھا میکنگ کر دو، باڈی بنتی ہے، آرگنز بنتے ہیں، اور یہ اس کو نرشمنٹ کرتے ہیں۔ اوکے، یہ سمجھیں کہ یہ دنیا کی سب سے سپر ترین ادویات سے بنا ہوا ہے، تقریباً 100 پروڈکٹس ہیں، ماشاءاللہ 100 جو ہے۔ تو یہ مسز خالد کے لیے بہترین ہے جوائنٹس پین کے لیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اس سے تمام قسم کے جوڑوں کے درد بھی رفع ہوتے ہیں، یہ ہارٹ پرابلم کے لیے بھی ہے، بہترین، یہ کینسر کے مریضوں کے لیے ہے، یہ انسومینیا پرابلم جو ہوتی ہے اس کے لیے ہے، میگرین، ٹیومر، مرگی اور فالج کے پیشنٹس، تو یہ سمجھے کہ اس میں جو ہے 22,000 فائٹو نیوٹریشنز موجود، ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست، یعنی کہ اگر ایک دن میں کھا لیں گے تو بہت وداؤٹ سائیڈ ایفیکٹ ان کو ایک اچھا سہولت مل جائے گی۔ یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ انسان کو 22,000 جو ہے فائٹو نیوٹریشن جو ہے باڈی میں ملنے چاہیے، یعنی اس میں جو ہے 12 قسم کے مشروم، 12 قسم کے کیلشیم، 12 قسم کی سبزیاں، پھل، اور یہ سمجھیے کہ میں نے دنیا کی سپر ترین میڈیسن اس میں ڈالی ہیں، اس میں امبر بھی ہے، مشک بھی ہے، زعفران ہے، اس میں جواہرات موجود ہیں، جس میں یاقوت، اخراج،
नीलम दाल क्वांटिटी उस हिसाब से रखिए ताकि आपको सही न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाए। मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। मेरी 11वीं नस्ल हिकमत से वाबस्ता है, जो कि मेरे दादा परदादा और उनकी सबकी जद्दोजहद है। मेरे परदादा का नाम जो था, उनका टाइटल था मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी। आप दिल्ली के बहुत मारूफ तिब्बा में थे और हकीम अजमल खान के असातिज़ा में आपका नाम आता है। अच्छा। ऐसे ही मेरे दादा जो है हाज़िकुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देहलवी, ये 7 रियासतों के मौलिक थे माशाअल्लाह। और इनकी जो है बाकायदा तौर पर ये हकीम अजमल खान के शागिर्दों में भी हैं। आज मैं हकीम अजमल खान, आज ये चश्मो चिराग के है ना सर? ब्याज लाया हूँ जी हकीम अजमल खान की, हाँ जी जो कलमी ब्याज है जो उन्होंने मेरे दादा को दी थी, जी। और वो मेरे पास महफूज है, तकरीबन उसको 100 साल से ज्यादा तो लेके आ रहे हैं फिर? जी हाँ, मैं लेकर आया हूँ, मैं अभी अच्छा, दिखाता हूँ जी। नाज़रीन को। और मैं आपने- ये बताना चाहता हूँ कि ये जिंदगी का एक ऐसा निचोड़ है जो हमारा अस्करी ग्रीन के नाम से है। ये समझिए कि 100 इमराज में काम करता है। अच्छा, इसको कंटिन्यू करें। कॉलर है आपके लिए, वेट करें, 2 बार ड्रॉप हुई है उनकी कॉल है। जैनब फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जैनब जी, क्या पूछना है जैनब आपने? जी, मैंने इनसे पूछना था, क्या बोलते हैं, मेरे बाल भी बहुत टूटते हैं और मेरे मैदे में बहुत दर्द रहता है। आप कुछ पूछना चाहेंगे अस्करी साहब? हाँ बेटा, आपकी उम्र क्या है? हेलो हेलो, उम्र क्या? 19 साल 19 साल 19 साल 19 साल है। जी जी, बहुत शुक्रिया जैनब आपने कॉल बात ये बच्चों के बस ठीक लिए जो है ना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं मैदे की रहती हैं, और इनको चाहिए कि खाने में अपने तो मिर्च अच्छा। मसाले, अचार, चटनी कम करें और दही का इस्तेमाल और सलाद का फल। अच्छा, आप कुछ दिखाना चाहे थे जी? आप जब तक मैं ये पहले पेपर जो है ना, नहीं, मैं- पहले आप पेपर निकालें जी। नाज़रीन, हम लोग लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद हकीम अस्करी और विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी। और हेल्थ की बात हो रही है और आपके न्यूट्रिशन की बात हो रही है। और आज आपको पता है इनके जब भी अस्करी साहब आते हैं, हम जब अपनी कुकिंग करते हैं उसमें हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और आज मैंने जब कहा कि मैंने बैंगन बनाने हैं ज़रा डिफरेंट तरीके से, तो ज़रा सा इन्होंने 2-3 चीज़ें इसमें ऐड की हैं। वो है कड़ी पत्ता एंड सवांजने के पत्ते। जी, अब आप बताइए क्या लग रहा है, इसकी कितनी वैल्यू है हमारी सेहत के लिए? बैंगन जो है ये इस्तेमाल तो करते हैं लोग, लेकिन इससे कहते हैं नफ़ा पैदा होता है, यानी गैसेस पैदा होती हैं। और लेकिन इस चीज़ों को दूर करने के लिए जो हमने सुहांजना और कड़ी पत्ता का इस्तेमाल किया, जिससे बैंगन, देखिए बैंगन में तो आयरन है मौजूद। बैंगन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें इसको इस तरह पकाया जाए कि ये ना तो इतना जले कि ये इसकी अफादियत ख़त्म हो जाए, इसकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाए, समझे ना। तो ये बिल्कुल हल्की सी उसमें पक जाता है। बाकी रहा कड़ी पत्ता में कैल्शियम है। देखिए बहुत सारी लोगों को ये नहीं पता कि कड़ी पत्ते में क्या क्या ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद हैं। इसी तरीके से ये कैल्शियम का एक ख़जाना है कड़ी पत्ता। और सुहांजना तो वो नायाब चीज़ है, यानी कीमती तरीन चीज़ है। अगर आप चैनल पे जाके देखें, मोरंगा लिखें अपना गूगल पे, तो आपको खुद नज़र आ जाएगा कि ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे मुल्क में। और हमारे मुल्क में तो ऐसे दरख्त लगे हुए हैं और कराची भरा पड़ा है सुहांजना से। आजकल जो है मैं पंजाब में भी देख रहे हैं दरख्तों की जगह ऐसी चीज़ें हमारी एडवाइस चल रही हैं कि जनाब वो दरख्त लगाए जाएँ जिसमें फल हो, फूल हो और जड़ी बूटियाँ हों, जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद भी हो और हमारे लिए ज़राए इब्लाग और के लिए भी काम में आए, और लोगों के लिए जो है सेहत और बका के लिए मौजूद बने। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं छोटे से रेसिपी बताऊं क्योंकि आपकी 2-3 कॉल्स आ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ नाज़रीन आ जाएं, क्विक बैंगन रेसिपी है। और अभी ये भी सुनेंगे भी, हंसेंगे कि यार ये ऐसा तो कभी होता नहीं है। जस्ट ओनली हल्का सा, क्योंकि ये जिस तरह इन्होंने कहा ये फ़ौरन पक जाते हैं, हमने इनको फ्राई करके निकाल देना है। उसके बाद हमने इसमें प्याज डालना है, ठीक है, अलग से ये निकालने के बाद। और ये लहसुन इसके अंदर डालना है, हरी मिर्च डालनी है, ज़ीरा डालना है, कड़ी पत्ता डालना है, और ज़रा सा बस सौते होगा प्याज। और इसमें डालना है टमाटर, और टमाटर बिल्कुल इसमें हमने अपने फ्लेवर के लिए मिर्चें, हल्दी और नमक,
اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا اسٹیم دیں گے اور وہ تمام جو ہے چٹنی جو بنی ہوگی ٹماٹر کی وہ پلیٹ میں ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ بینگن اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے گارنشنگ کرنی ہے وہ بھی کڑی پتہ اور سماجنے کے. اتنی زبردست قسم کی. جی بالکل. میں کہتا ہوں یہ جو آپ نے بھی کہا تھا نا کہ جی گرین سبزیاں ڈالنی چاہیے تو ناظرین گرین سبزیاں جتنا کوشش کریں کہ وہ آپ کو لال مرچ کم از کم استعمال کریں. نہیں میں نے ہری مرچوں کا زیادہ استعمال کری. وہ جن لوگوں کو بہت زیادہ وہ ہے نا اس لیے ان کے لیے سامنے نظر میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ اگر کھانا چاہیں تو ویسے تو نقصان دہ. چلیں جی ہم نے ہلکا سا لیکن یہ گل گئے بالکل. دیکھیں اگر یہ کسی کو بھوک لگی ہو جلدی سے بنانا ہو کھانا تو کیا کریں گے فوراً نہیں بن جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا آپ کے کالر ہیں آپ کالر بھی لیں اور ساتھ میں آپ اپنے سیٹ پہ جائیں تاکہ ہم یہ پھر پکا کے لائیں گے نا آپ کے لیے. جی ناظرین ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی عسکری صاحب آپ کچھ ڈیمونسٹریشن کر رہے تھے. جی میں کچھ چیزیں بھی دکھانا چاہ رہا تھا اور پھر پروڈکٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. اور ناظرین یہ دیکھیے گا میں آپ کو یہ ہے وہ نایاب چیز جو آپ کو آج دکھانا چاہ رہا. یہ ہے حکیم اجمل خان کی بیاض اور ان کے بڑے بھائی کا بھی اس میں نام موجود ہے. یہ دیکھیے گا یہ میرے دادا حاذق الہند حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی جو 7 ریاستوں کے مولک تھے یہ حکیم اجمل خان کے شاگرد بھی تھے اور یہ ان کی بیاض ہے. حکیم اجمل خان کی قلمی بیاض ہے تقریباً 100 سال سے زیادہ پرانی ہے. یہ 1900 غالباً 7 یا 8 کی ہے. اور یہ دیکھیے ان کے یہ بیاض کے صفحے جو ہیں بڑے یہ دیکھیے یہ ان کے ہاتھ قلمی لکھی ہوئی ہاتھ کی بیاض ہے. بیاض کا مطلب ہے جو ان کے نسخہ جات تھے یہ اس میں لکھے ہوئے ہیں. حکیم اجمل خان ہندوستان پاکستان بر صغیر کے بہت بڑے طبیب گزرے. میرے دادا حاذق الہند حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی دہلی سے لاہور آئے حکیم اجمل خان کے کہنے پر کہ لاہور میں دہلی کا حکیم نہیں ہے. اور آپ میرے دادا 7 ریاستوں کے مالک تھے جس میں رامپور اسٹیٹ حیدرآباد دکن خیرپور میرس جو ہمارے سندھ میں ہے. میں ابھی نواب حشمت علی خان ان کے لیٹر بھی دکھاؤں گا. نواب حیدرآباد دکن مالیر کوٹلہ رامپور اسٹیٹ اور لوہارو اسٹیٹ اس طریقے سے 7 ریاستوں کے مالک تھے شاہی طبیب تھے میرے دادا حاذق الہند حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی. یہ دیکھیے ناظرین یہ میں نے آپ کو بیاض دکھا رہا ہوں. اس طریقے سے یہ پوری بیاض ہے جو کہ نسخہ جات سے بھری ہوئی ہے اور یہ نایاب چیز ہے انتہائی قیمتی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس کے لیے باقاعدہ میں میوزیم جی میں چاہتا بھی ہوں کہ میں ایسی میوزیم بناؤں یونیورسٹی بناؤں ہسپتال کالج. تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنا میں نے اس میں نالج ہے ہمارا وہ منتقل کیا جائے. حکیم صاحب ایک کالر ہیں بات کریں گے آپ؟ جی بات کروا دیجیے. السلام علیکم. اچھا جی حکیم صاحب آپ ڈیمونسٹریشن کریں. جی میں اس وقت بتا رہا تھا ناظرین کال بیچاری ڈراپ ہو گئی ہے. ہمارے پردادا جو ہیں مسیح الہند حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی یہ باقاعدہ طور پر بکنگم پیلس میں ان کی تصویر ہے. قداویز کیونکہ ملکہ وکٹوریہ کا علاج کیا تھا وہاں لندن میں جا کر اور جارج ہسٹم کا کیا تھا اور میں ان کا پروفائل موجود ہے بکنگم پیلس لندن میں. تو اسی طریقے سے میں نواب آف جوناگڑھ کا شاہی طبیب رہا ہوں. پیر صاحب پگاڑا کا بھی میں معالج رہا. اس طرح بڑی بڑی شخصیات جو ہیں ہمارے دین سلطنت کا میں معالج رہا. میرے والد شہنشاہ ایران اور ظاہر شاہ جو افغانستان کے شاہ تھے ان کے بھی معالج خاص رہے ہیں. میں آپ کو جو آج چیز بتا رہا ہوں وہ ہے عسکری گرین. دیکھیے عسکری گرین جو ہے یہ باڈی سے اس طریقے سے آپ کے ٹاکسینز کو نکال دے گا. یہ دیکھیے پائیڈین ہے جو ہم زخموں پہ لگاتے ہیں. میں اس کے چند قطرے اس میں ڈال رہا ہوں. یہ ناظرین دیکھیے گا یہ پانی سرخ ہو گیا ہے. پائیڈین جو ہم زخموں پہ لگاتے ہیں اب یہ کس طریقے سے باڈی میں سے صاف کرتا ہے. یہ دیکھیے گا یہ اب ہمارا گرین ہو گیا ہے اورنج کلر کا. اس میں پانی میں میں تھوڑا سا یہ کیپسول کھول کے ڈالوں گا
آپ دیکھیے گا کہ یہ بالکل پانی جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ باڈی سے ٹاکسینز نکالتا ہے. یہ دیکھیے گا یہ تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے اس میں, بالکل تھوڑا سا, اور اس تھوڑے سے اس کو جب میں ہلاؤں گا تو یہ بالکل وائٹ ہو جائے گا پانی. یہ دیکھیے گا ایگزیکٹ یہ وائٹ ہوتا چلا گیا. یہ جسم سے یہ دیکھیے گا یہ جسم سے اسی طریقے سے ٹاکسینز نکال دے گا جس طریقے سے اس نے یہ وائٹ ہو گیا پانی. اور آپ کی باڈی کے لیے یہ عسکری گرین دراصل یہ ایک نایاب چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو صحت مند لوگ ہیں انہیں بھی یہ استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ جسم میں مدافعتی نظام جسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں, اگر آپ کا امیون سسٹم ساؤنڈ ہے یعنی مدافعتی نظام ریزسٹنس پار جو کہ آپ کو مختلف امراض سے باڈی مقابلہ کرنے کو تیار رہتی ہے, تو آپ بہت کم ڈاکٹروں کے حکیموں کے چکروں میں رہیں گے. یہ کھاتے رہیے, انشاءاللہ جو صحت مند ہے وہ بیماری سے بچیں گے اور جو بیمار ہیں وہ صحت مند ہوں گے. یہ مستقل ایک ایسی غذائی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ایک نعمت خداوندی ہے. یہ ہماری میری زندگی بھر کا نچوڑ ہے جو میں نے اس وقت آپ کو دیا ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو اپنی اور دوسری پروڈکٹ جو ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے عسکری گولڈ. یہ عسکری گولڈ جو ہے یہ بہت کامیاب دوا ہے. گزشتہ تقریباً 70-80 سال سے یہ میں استعمال کر رہا ہوں. اب میں اس کو پروڈکٹ کو لایا ہوں. یہ معدے, جگر اور مثانے کے لیے لاجواب چیز ہے. گردوں کو کے فعل کو بہترین کرتی ہے, نظام ہضم, اور جو لوگ کہتے ہیں نا جلن ہو رہی ہے, منہ کا ذائقہ خراب ہے, سمجھے نا, اور تڑپ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہے, اور اس کو یہ بعض اوقات تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ہارٹ پرابلم ہو گئی ہے اور منہ کا ٹیسٹ ہمیشہ کڑوا کسیلا رہتا ہے, تو یہ اس کو یہ ایک ہی کیپسول 1-2 کیپسول ہی منہ میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ ودن 5 منٹ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا نظام بہتر ہونا شروع ہو گیا, سکون ہو گیا اور پرسکون نیند آئے گی. تو یہ معدے کی پرابلم کی وجہ سے بھی بہت ساری مسائل, کیونکہ معدہ ہی بنیادی چیز ہے جو آپ کو, اگر معدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو معدے کو خراب کرتی ہیں. پہلے زمانے میں جو ڈاکٹر تھے, میں خود MD ڈاکٹر ہوں, ڈاکٹر آف میڈیسن میں نے کیا ہے امریکہ سے, اور میں 17-18 سال کالر ہے ہمارے درمیان, ویٹ کر رہے ہیں, اس سے ڈراپ ہو جائے گی پھر آپ کی کال. جسٹ اے مومنٹ, میں ہاں بالکل بالکل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عسکری صاحب. ہیلو السلام علیکم. عسکری صاحب بات کر لیجیے اپنے کالر سے. دیکھیں اچھا چلیں آپ بات کیجیے. ہیلو السلام علیکم. مکمل ہو جاتی میری بات تو ہاں آپ دیکھیں وہ. ہیلو السلام علیکم. عسکری صاحب آپ بات کیجیے. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی فرمائیے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی. جی ہاں بیٹا, کیا پرابلم ہے آپ کو؟ میں مہروں میں گیپ تھا اور پیر کی ایک نس بند ہے, اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا. کہاں سے؟ کراچی سے ہیں آپ؟ ہیلو, اچھا بہرحال میں ابھی بتاتا ہوں مہروں کے حوالے سے بھی. میں جس پروڈکٹ کا ذکر کر رہا تھا ناظرین وہ ہے عسکری گولڈ, اور یہ آپ میرے مطلب سے منگوا سکتے ہیں. میرے نمبر چل رہے ہیں اسکرین پر. مہروں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ مہروں کا پرابلم ہے, کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی, مگر میں پھر بھی بتاؤں گا کہ مہروں کے لیے بھی عسکری گرین بہت لاجواب چیز ہے. مہروں کا گیپ ختم کر دیتا ہے, اور مہروں یہ ہڈیوں کو باقاعدہ یہ سمجھے کہ پلستر کر دیتا ہے عسکری گرین. یہ عسکری گولڈ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا. اسی طریقے سے یہ عسکری براؤن ہے. عسکری براؤن جو ہے یہ موٹے حضرات کے لیے جو باڈی جن کی بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہے, پیٹ نکل آتا ہے, بھٹا جسم ہو جاتا ہے, موٹاپا زندگی کو کم کر دیتا ہے. موٹاپے کے شکار لوگ جو ہیں وہ شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ پرابلم, جوڑوں کا درد, کمر کا درد, ٹانگوں کا درد اور بہت سارے پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. میں یہ دوا جو ہے یہ باڈی سے ایکسٹرا فیٹس کو اس تیزی سے کم کرتی ہے کہ آپ کی اندر کمزوری بھی لاحق نہیں ہوتی. میرے یہ 1 ہفتے میں 5 کلو وزن کم ہونے کا ریکارڈ موجود ہے. مگر آپ کو اتنی تیزی کے ساتھ اگر کم کرنا ہے تو اپنے اندر تمام چیزیں پیدا کرنی ہوں گی جو ویٹ کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں. غذائی تبدیلی, واک, ایکسرسائز, اور آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھیں انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ یہ کھائیے, آپ کی باڈی سمارٹ ہو جائے گی. اور دیکھیں دبلے ہونے کے بعد جو ہے جلد ڈھلک جاتی ہے, اس جلد کو ڈھلکنے سے روکنے کے لیے ہماری
یہ دوا ہے جسے ہم کہیں گے، یہ دوا جو ہے یہ عسکری پنک ہے، عسکری پنک کے نام سے ہے، جو سکن لوزنگ، بلیک ڈاٹ، رنکلز، پمپلز اور جلد کی جو مرجھا جانا، ڈھلک جانا ہے، جسے سکن لوزنگ کہیں گے، وہ اس کے لیے بہت لاجواب حکیم چیز ہے صاحب ایک اور کالر اور ہے رنگ کو پنک کر دیتا ہے۔ جی گجرانوالہ سے کالر ہے ارم، السلام علیکم ارم جی بیٹا، جی، کیا پوچھنا ہے عسکری صاحب سے آپ نے؟ ہاں بتائیں بتائیں، بولیں جی جی بیٹا، بات کیا کیجیے، وہ پرابلم ہے آپ سن کو؟ رہے ہیں۔ ہیلو، ہاں بیٹا بولے، کیا پرابلم ہے آپ کا؟ جی اچھا ان کا نوٹ کر لیں، ان کی آواز صحیح سمجھ میں نہیں آ بیٹا رہی آپ ہے، کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، آپ اولاد نہیں ہے سر، عسکری صاحب یہ کہہ رہی ہیں اچھا آپ؟ بے اولادی کا جی معاملہ بے اولادی ہے۔ کا ہے۔ اچھا بیٹا، یہ تفصیلات آپ مجھے ذرا، میرے نمبر چل رہے ہیں، جی مجھے اپنی تفصیلات بھی بتائیے اور میں یہ بتاتا ہوں کہ بے اولادی کی وجوہات کیا ہیں۔ اچھا عسکری صاحب آپ نے ان کو جو ہے نا، میں خیال میں ان کو میں بتا دوں، ان کو نمبر وغیرہ، ارم آپ گجرانوالہ سے ہو نا، تو آپ ان کو نا ان کے نمبر پہ کال کیجیے گا عسکری صاحب کو، ایک تو، اور دوسرا کیونکہ ایسی پرابلمز نا صرف یہاں پر بات نہیں ہو سکتی، آپ ان کے نمبر سے رابطہ کیجیے گا۔ 2 منٹ عسکری صاحب، 1 منٹ میں آپ کا لوں گی ناظرین، صرف جسٹ اونلی میں نے بینگن فرائی کیے، ٹھیک ہے، اور پیاز ہلکا سا سوتے کے، اس میں لہسن ڈالا ہے، بہت فائدے مند ہے، پیاز بھی بالکل زیادہ براؤن زیادہ نہیں کرنا آپ نے، ہلکا ہلکا اسی طرح رکھنا ہے، لہسن اور ہری مرچی یہ سب فائدے مند ہے، اور ہلکا سا آپ نے ڈالنا ہے زیرہ، اور یہ بھی بہت فائدے مند ہے، تمام چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اور آپ کے لیے بہت بینیفٹ ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں کٹی ہوئی مرچیں ہیں اور ہلدی ہے، لیکن یہ میں کہوں گی کہ میں تو اوائڈ کرتی ہوں، اس سے ذرا پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم میں آ جاتا ہے، جیسے پیسی مرچیاں، تو اس چیز کو ذرا اوائڈ کریں، جسٹ کیونکہ یہ ہری مرچوں کا یہ فلیور جو ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگ آپ کو خود بخود فیل ہو جائے گا، جب آپ کھائیں گے نا تو آپ کو مرچوں کا فلیور آئے گا۔ تو یہ آپ نے صرف ٹماٹرز میں ڈالنے ہیں، سوتے کرنا ہے، اور اس کے بعد میں گارنشنگ کروں گی۔ اوور ٹو عسکری صاحب۔ جی عسکری صاحب آپ بات کیجیے۔ تو یہ تھا، انہوں نے، میں آپ کو بتاتا ہوں بے اولادی کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، اور جو ہمارا عسکری گرین ہے یہ بے اولاد حضرات کے لیے بہت زبردست ہے، جو سپرم کوانٹٹی اور نارمل کرتا ہے، اور خواتین میں عموماً جو ڈسمینوریا وغیرہ کی اور مینسس پرابلم، ہارمون پرابلم ہوتی ہے اس کو بھی نارمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اووم ہے یعنی بیضہ ہے، سمجھے نا، انڈے کو، وہ اس کو طاقتور کرتا ہے، اس کی نریشمنٹ کرتا ہے، اس کو غذائی طور پر مضبوط کرتا ہے، اور اس طریقے سے اولاد نرینہ پیدا کرنے میں بنیادی کردار ہے۔ میرے 80% کیسز جو ہیں ان میں ٹوئنز پیدا ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں میل اور فیمیل دونوں کو جو ہے ان کو یہ دیتا ہوں، اور جس کی وجہ سے وہ اولاد نرینہ سے مستفید ہوتے ہیں۔ ناظرین، افزائش نسل کے لیے یہ ہمارا عسکری گرین بہت لاجواب ہے، اور یہ کہ آپ اپنے میرے جو نمبر چل رہے ہیں، دنیا بھر میں جتنے بھی مریض ہیں وہ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے مجھے اپنی رپورٹس بھی بھیجتے ہیں، چیک اپ بھی کرواتے ہیں، اور میرے سے میڈیسن جو ہے یہاں سے بذریعہ پارسل منگواتے بھی ہیں۔ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے گا۔ میں آپ کو کچھ لیٹرز دکھانا چاہ رہا تھا، جو کہ ہمارے مختلف عمائدین سلطنت کے مختلف لیٹرز ہیں، جو کہ یہ سمجھے کہ اس وقت یہ جو میرے پاس خط ہے یہ دکھاتا ہوں میں، یہ اس زمانے میں تعریفی سند ہوتی تھی۔ یہ حضرت مولوی صوفی پیر محدث میاں سید خواجہ احمد صاحب ہیں، یہ رامپور اسٹیٹ کے جو ہے والی، رامپور اسٹیٹ کے نواب، ان کا یہ خط ہے خواجہ صاحب کا، جو میرے دادا حاذق الہند حکیم ظفر یاب علی شاہ دہلوی، میں نے ابھی بتایا تھا کہ رامپور اسٹیٹ کے بھی میرے دادا جو ہیں وہ شاہی طبیب تھے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور بھی خط دکھاتا ہوں، جو کہ انتہائی اہم خطوط میں ہے۔ یہ دیکھیے، ڈیزائنرس ہیں، یہ لال بہادر شرما ہیں،
جن کے لال بہادر صاحب جو پروپرائٹرز ہیں مفید عام پریس، یہ لاہور میں بڑا مشہور پریس پرنٹنگ پریس ہوتا تھا، یہ اس کے پروپرائٹر رہے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو اور بھی کچھ خطوط دکھاتا ہوں جو کہ انتہائی بہت آپ کے لیے تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ دیکھیے گا، جسٹ اونلی 1 منٹ مجھے جی ناظرین، ہم لوگوں نے یہ جسٹ یہاں پہ چٹنی ریڈی کر لی ہے اور یہ بینگن آپ نے اس کو گارنشنگ کر لینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس پہ ڈالنے ہیں دھنیا، اور یہ میری ڈش ہو گئی ہے ریڈی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو کیونکہ ویسے ہی نمک اتنا فائدہ مند آپ کا نہیں ہوتا، جب آپ ٹماٹر کے ساتھ یہ بینگن وہ کر کے کھائیں گے تو ٹماٹر میں ماشاءاللہ وہ ڈال دیا میں نے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ ٹائم کم ہے تو آپ جو ہے جی ناظرین، یہ ہم حکیم صاحب لک ایٹ دس، ہاں یہ ہمارے پاس ڈش بالکل ریڈی ہو گئی ہے، اور یہ دیکھیں ابھی ہم نے، میں خود بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا حکیم صاحب جی یہ دیکھیے ناظرین، کوئک ڈش ہے، یہ اتنی جلدی تیار ہونے والی ڈش ہے کہ یہ آپ فاسٹ فوڈ سے زیادہ تیزی سے انہوں نے بنا دیا، اور یہ ایک ایسا فاسٹ فوڈ بنا ہے کہ جو فل نیوٹریشن ہے، بالکل بالکل مقوی طاقتور، اور اس کے ساتھ میں نے رائتا بنایا زیرے کا، بالکل جی 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 زبردست ہے جی۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے، حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، ٹائم بہت کم ہو گیا جی۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویک منڈے کو، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔